بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلام کے شہزادوں اور پردہ نشین ماتاؤں اور بہنوں، آج کا یہ دن کوئی معمولی سورج نکلنے کا دن نہیں ہے۔ آج ہم جس زمین پر بیٹھے ہیں اور جس سائے میں سانس لے رہے ہیں وہ اللہ کی رحمتوں کا سب سے قیمتی موسم ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں شعبان المعظم کے اس مقدس مہینے کی جسے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نسبت سے جوڑ کر قیامت تک کے لیے امر کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ ذرا اس جملے کی گہرائی میں اتر کر دیکھیں کہ جب رب العالمین کا سب سے پیارا محبوب کسی مہینے کو اپنا کہہ دیتا ہے تو اس مہینے کی ایک ایک لمحے کی قیمت پوری دنیا کے خزانوں سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور جب اسی شعبان میں سید الایام یعنی جمعے کا دن آتا ہے تو نور پر نور کی ایسی برسات ہوتی ہے کہ گناہوں کی تپش سے جھلسی ہوئی روحیں گلزار ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ وقت اللہ کے اس انعام کا شکر ادا کرنے کا ہے۔ جمعہ کا وہ دن جسے اللہ نے تمام دنوں کا سلطان بنایا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اسی دن وہ جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ قرآن پاک کے 28ویں پارے میں سورہ الجمعہ میں اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن اذان پکاری جائے تو دنیا کے سارے دھندے، سارا ویاپار اور ساری مصروفیت چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف ایسے دوڑو جیسے پیاسا پانی کی طرف دوڑتا ہے۔ عزیزو، یہاں دوڑنے کا مطلب صرف پیروں کی حرکت نہیں بلکہ دل کی وہ بے قراری ہے جو ایک بندے کو اپنے رب سے ملانے کے لیے مسجد تک کھینچ لاتی ہے۔ شعبان کا مہینہ دراصل رمضان کی ریہرسل ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا ہے، شعبان اس کھیتی کو پانی دینے کا ہے اور رمضان فصل کاٹنے کا ہے۔ اگر آج آپ نے شعبان کے اس جمعے میں اپنی روح کی زمین کو عبادت کے پانی سے نہیں سینچا تو یاد رکھیے کہ رمضان کی فصل سوکھی رہ جائیں گی۔ جمعے کی تیاری جمعرات کی شام سے ہی شروع ہو جانی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سنت کے مطابق غسل کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، سب سے عمدہ لباس پہنتا ہے اور خوشبو لگا کر مسجد کی طرف پیدل روانہ ہوتا ہے تو اس کے ہر قدم پر 1 سال کی نفلی عبادت اور 1 سال کی نفلی روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کا گھر مسجد سے 100 قدم دور ہے تو مسجد پہنچتے پہنچتے آپ نے 100 سال کی عبادت کا خزانہ لوٹ لیا۔ کیا دنیا کا کوئی ویاپار آپ کو ایسا منافع دے سکتا ہے؟ شعبان کے مہینے میں یہ ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی کہ نیکی کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن سورہ الکہف کی تلاوت کرنا نہ بھولیں، کیونکہ جو اسے پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے عرش سے فرش تک ایک ایسا نور روشن کرتا ہے جو قیامت کے اندھیروں میں اس کا راستہ روشن رکھے گا۔ شعبان کا مہینہ درود شریف کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں درود کی آیت نازل ہوئی تھی، اس لیے شعبان کے جمعے میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے
اپنے نبی پر سلام بھیجیں۔ درود شریف وہ چابی ہے جو ہر بند تالے کو کھول دیتی ہے۔ مسجد میں جلدی پہنچنے کی اپنی ایک الگ ہی شان ہے۔ فرشتے مسجد کے دروازوں پر رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا ہے، اور آنے والوں کا نام لکھتے ہیں۔ جو سب سے پہلے آتا ہے اسے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، پھر گائے، پھر میڑھا، پھر مرغی، اور آخر میں ایک انڈے کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات ہے، جیسے ہی امام خطبہ شروع کرتا ہے فرشتے اپنا اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں۔ اب ذرا بات کرتے ہیں شعبان کی 15ویں رات یعنی شب بارات کی، جس کا جمعہ ہمیں پیغام دینے آتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس رات اللہ پہلے آسمان پر آتا ہے اور پکارتا ہے کوئی جو مجھ سے معافی مانگے، ہے کوئی جسے رزق چاہیے، ہے کوئی جو بیماریوں سے تنگ ہے۔ میرے عزیزوں، یہ فیصلہ ہونے والی رات ہے۔ اسی مہینے میں طے ہوتا ہے کہ اگلے سال کون سا بچہ پیدا ہوگا اور کس کی قبر کھودی جائے گی۔ جب موت کا فرشتہ ہمارے سر پر کھڑا ہے تو ہم دنیا کے کھیل تماشے میں کیسے مست ہو سکتے ہیں؟ آج کے اس جمعے میں ہمیں توبہ کرنی ہوگی ان گناہوں سے جو ہم بند کمرے میں کرتے ہیں، ان جھوٹ سے جو ہم بازاروں میں سڑے عام کرتے ہیں اور بولتے ہیں۔ اللہ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جو جوانی میں توبہ کرے اور عبادت کرے۔ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں دعا کبھی رد نہیں ہوتی، جسے ساعت اجابہ کہتے ہیں۔ اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ وقت عصر اور مغرب کے بیچ کا ہے۔ شعبان کی وہ ڈھلتی شام، جمعے کا وہ آخری گھنٹہ اور آپ کی آنکھوں کے وہ آنسو، جب یہ تینوں ملتے ہیں تو عرش کا مالک مسکراتا ہے اور بندے کی ہر جائز مراد پوری کر دیتا ہے۔ جمعے کا خطبہ سننا واجب ہے، یہاں تک کہ موبائل چھونا یا کسی کو چپ رہو تک کہنا منع ہے۔ جمعے کے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ شعبان کا یہ مہینہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ رمضان بہت قریب ہے۔ اپنی روح کے برتنوں کو صاف کر لو تاکہ ان میں خدا کا نور سما سکے۔ اپنے پڑوسیوں کا، یتیموں کا اور بیواؤں کا خیال رکھیں۔ جمعے کے دن صدقہ کرنا باقی دنوں کے مقابلے 70 گنا زیادہ افضل ہے۔ شعبان اور جمعے کا یہ سنگم سال میں صرف 4 یا 5 بار ہی نصیب ہوتا ہے، اس لیے اس کی قدر کریں۔ اپنے دلوں سے نفرت کو نکالیں اور کینہ کو نکال کر باہر پھینک دیں، کیونکہ شعبان میں اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے ان کے جو دل میں نفرت، بغض، شرک کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جمعہ خدا سے ملاقات کا ایک ہفتہ واری پروگرام ہے۔ یا اللہ ہمیں شعبان کی عظمت اور جمعے کی حقیقی برکتوں سے مالا مال فرما۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو نماز کے پابند ہے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما، اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا۔ آمین ثم آمین۔ ساتھیوں، اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگی ہو تو ثواب کی نیت سے میری یہ بات اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں، اور ہمارے کنزا اسلامک وائس کو آپ ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ میں آپ کے لیے اور محنت کر سکوں اور ثواب اور ہدایت کا ذریعہ بن سکوں۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔